ایندھن کی بچت کے لیے سندھ حکومت کا اسکول 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان۔ سندھ کابینہ کے اراکین 3 ماہ تنخواہیں نہیں لیں گے۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ کفایت جاری مہم کے تحت کالجز اور یونیورسٹیز کی کلاسز آن لائن ہوں گی مگر امتحانات وقت پر ہوں گے۔ 60% سرکاری گاڑیوں کو 2 ماہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ ایندھن میں 50% کمی کی گئی ہے۔ جمعے کو سرکاری دفاتر میں چھٹی نہیں بلکہ ورک فرام ہوم ہوگا۔ بازاروں اور مارکیٹوں کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران جنگ کے جلد خاتمے کا عندیہ۔ خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، عالمی سٹاک مارکیٹ کا بھی مثبت رد عمل۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 10% سے زائد کی کمی۔ برینٹ $90 فی بیرل، WTI $87 فی بیرل میں فروخت ہوتا دیکھا گیا۔ پاکستان سمیت ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایران جنگ میں بڑی کامیابیوں کے دعوے۔ آبنائے ہورموز میں آئل سپلائی کو نقصان پہنچانے پر ایران کو سخت حملوں کی وارننگ۔ کہا ایران کے خلاف جنگ تقریباً جیت چکے، اپنی ابتدائی ٹائم لائن سے بہت آگے چل رہے ہیں۔ ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات سے انکار، میزائل پروگرام ختم ہونے کے صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے میں شامل نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایران کے شہر عراق میں رہائشی عمارت پر حملے میں 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اصفہان، تبریز، اہواز شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مجموعی طور پر ایران پر حملے میں اب تک 1300 سے زائد اموات ہوئیں۔ پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائیاں۔ ٹیل اویو میں دھماکے، حیفا میں اسرائیلی ریفائنریز نشانہ بنائی گئیں۔ سرکاری نجی اداروں میں 50% ملازمین کے گھروں سے کام کرنے کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لاہور کے دفاتر میں معمول کے مطابق حاضری۔ شہر میں تمام سرکاری ادارے روٹین سے کام کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں تعطیلات شروع ہو گئیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت جاری اور تیل کی بچت کے اقدامات کے تحت دفاتر میں ہفتے میں 4 دن کام کرنے کا اعلان کیا۔ اقدامات کے تحت بیشتر سرکاری اور نجی اداروں کا 50% عملہ گھر سے کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکولوں میں 16 مارچ سے 31 مارچ تک چھٹیوں، جبکہ کالجز یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے شادی کی تقریبات اور پارٹیوں میں مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود کرنے اور صرف سنگل ڈش کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ روکنے کے لیے متعدد امکانات کا جائزہ۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت عالمی سطح پر تیل کے بل میں مزید اضافے کا کچھ حصہ خود برداشت کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ پورا بوجھ صارفین پر منتقل نہ ہو۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے ایک حصے کو تیل کی درآمد کے اضافی اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ IMF سے رابطہ کر کے پیٹرولیم سے متعلق ٹیکسوں، خصوصاً پیٹرولیم لیوی اور ایندھن پر عائد دیگر محصولات کے حوالے سے لچک حاصل کرنے کی درخواست پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسوں میں کچھ ریلیف نہ ملا تو پیٹرول کی قیمتیں غیر معمولی سطح تک پہنچ سکتی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول سے لدے 4 جہازوں کی پورٹ قاسم آمد۔ 37,000 ٹن پیٹرول منتقلی مکمل۔ پورٹ حکام کے مطابق پیٹرول کے ایک اور جہاز سے 50,000 ٹن پیٹرول کی ترسیل جاری۔ 55,000 ٹن پیٹرول لیے ایک اور جہاز اور 12 مارچ، جبکہ دوسرا جہاز 13 مارچ کو لنگر انداز ہو کر 34,000 ٹن پیٹرول اتارے گا۔ ایندھن کی بچت کے لیے سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے 31 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ امتحانات وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ نے اسکولوں کے لیے ڈیجیٹل نگرانی کے نظام کی منظوری دے دی۔ خواتین کی جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے قانون کا مسودہ منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا خواتین کو جائیداد کو ہراسانی، دباؤ، دھوکہ دہی اور غیر قانونی قبضے سے تحفظ دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق کا بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
بحرین میں پیش آنے والے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سالار نے بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، مذاکرات اور امن و استحکام کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے خلیجی ریاستوں سے تعلقات آپ ریاست پر چھوڑ دیں، ریاست پر اعتماد کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اسلام آباد میں دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان کے موجودہ حالات میں دیکھیں کہ آئین آپ کو کتنی اجازت دیتا ہے۔ کسی ایک شخص کی رائے کا بھی سفارتی تعلقات پر اثر پڑتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، ایران جنگ کے باعث مشرق وسطی کی صورتحال سے متعلق رائے دینے میں احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان چکزئی نے کہا ہے کہ ایک مذہبی اور روحانی پیشوا شہید ہوئے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ اس پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف جارحیت پر ابھی تک مذمت نہیں کی۔ یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی۔ خطہ جنگ کی جانب جا رہا ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی۔ محمود خان چکزئی نے کہا کہ اپوزیشن پیٹرول پر بولنا چاہتی ہے لیکن اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ ایسا پاکستان عوام کو قبول نہیں۔ وزیر طارق فضل چودھری نے ایوان کو بتایا کہ ایران میں صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے سفارت خانے کے قریب بھی حملہ ہوا ہے اور سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو مکمل طور پر معاونت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 2000 سے زائد طلباء کو ایران سے بحفاظت نکال دیا گیا ہے۔ IMF مشن اور پاکستان کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری۔ FBR حکام نے IMF مشن کو بتایا کہ رواں مالی سال کے سیلز اور انکم ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ IMF مشن کو ریفائنریز سے ٹیکس کی تفصیلات بھی فراہم کی گئیں۔ FBR حکام نے بریف کیا کہ آئل ریفائنریز سے متعلق بر وقت ریٹس کا مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل۔ بولی کے لیے اہل تینوں ٹیلی کام کمپنیز نے نیلامی میں حصہ لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا 5G سے IT برآمدات بڑھیں گی۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ کی آکشن کامیابی سے ہونے پر مبارکباد۔ کہا پاکستان خطے میں سب سے کم اسپیکٹرم پر کام کر رہا تھا۔ آج تاریخی دن ہے، 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم آکشن ہوا۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع کے جید علماء کرام کی ملاقات۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں یوم شہادت امام علی پر ملک بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ۔